جھوٹ بولنے کی مجھے عادت نہیں، حالات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان جب جیل چلے جائیں گے اس کے بعد عمران ریاض بھی اگر کوئی اب سارا عالم کو مسائل جاگے نا کورٹ میں بتاتا، کوئی نہیں بتایا، نہیں کہانی، اصل ٹارگٹ میں ہی تھا کہ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو شاید میں بھی کوئی عمران ریاض کی طرح ایک دن اٹھایا جاتا۔ اچھا آپ حجاب و قبول کی باتیں کر رہے ہیں چلیں یہ دیکھیں میں ایک بتا دوں آپ کو بات، میں کئی معاملات ایسے کہتا ہوں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلنس کے خلاف بھی بولتے ہیں اور ہمیشہ سے مفاد عامہ کے لیے آواز بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ سینئر قانون دان ہیں محمد اظہر صدیق صاحب، ان سے جانتے ہیں کس طرح وہ پاکستان سے جب باہر گئے، یعنی پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہ تب بھی ہیومن رائٹس کی جنگ لڑ رہے تھے، واپس آئے ہیں تو انہوں نے سیاسی میدان میں آنے کا فیصلہ بھی کیا۔ ان سے جانتے ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر نو ڈاؤٹ فیملی سے دور رہنا ایک مشکل کام تھا، اور اگر تو سیاست دان ایڈوکیٹ اظہر صدیق کے خلاف بولے تو سمجھ میں آتی ہے ان کو تکلیف ہے، لیکن قاضی صاحب بھی آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی جو اظہر صاحب ہے نا ان کو نہیں چھوڑنا، تو یہ قاضی فیض صاحب کو آپ نے کیا چلے میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کاٹے، میری کوئی لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں دیکھیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں سیاستدانوں کا احتساب ہے وہاں ججز کا بھی احتساب بالکل ہونا چاہیے۔ جسٹس قاضی فاضل صاحب جو ان کی مسز کے حوالے سے جائیدادوں کی تفصیل تھی وہ نہیں دے سکے، آج منی ٹریل نہیں ہے، کوئی کہے یا نہ کہ آنکھیں بند کر لیں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور وہاں جس طرح سے سارے معاملات ہوئے میں کھل کے کھڑا ہوا، پھر جو ایک مافیا ہے لبرل کی شکل میں ان کے خلاف کھل کے کھڑا ہوا۔ اور اب اس میں جسٹس سردار طارق مسعود کا ریفرنس آمنہ ملک میں بہنوں کی طرف سے ہے، ان کی طرف سے میں نے پبلک انٹرسٹ فائل کی، میں تو بھائی اپنا یو کے بیٹھا ہوں میں، اور میرا یہ اپنا سوشل میڈیا زیادہ تر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ٹیمیں دیکھتی ہیں، وہ جسٹس سردار طارق مسعود کا ریفرنس کو فائل ہوا، گروپوں میں شیئر ہوا، 1.5 گھنٹے بعد میری ٹیم نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی، وہ ایز اٹ از کر دی، لیکن وہ کچھ پرانی لڑائیاں تھیں وہ مختلف ججز کے حوالے سے، میں تو کھل کے بات کرتا ہوں نا، تو وہ پھر منیر احمد اور اظہر صدیق کو فکس کرنا ہوگا۔ یہ فیض آباد دھرنے کے کیس میں کہا تھا، کوئی تعلق نہیں، اب سارا عالم پیش ہوا، اب سارا عالم کو انہوں نے کہا بھئی اب سارا عالم تو ایل جی بی ٹی کیوں کا نمائندہ لے کر چل رہا تھا اوپن سوسائٹی کے حوالے سے، اور جس طرح پیمرا میں اس کی تعیناتی ہوئی تھی آئین اور قانون سے ہٹ کے ہوئی تھی، میں نے چیلنج کی تھی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ 2015 میں نے چیلنج کی تھی دسمبر میں، اور فیض آباد دھرنے کا 2017 کی بات ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ 2017 دسمبر میں آ گیا، تو اس وقت فیض آباد دھرنا بھی شروع ہوا تھا۔ اور پھر کمال کی بات ہے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے معاملہ سارے پینڈنگ رہے، پٹیشن پینڈنگ رہی، جسٹس قاضی فیصلہ کے بینچ میں یہ جنوری 2019 میں فیصلہ ہے۔ اگر کوئی اب سارا عالم کو مسائل جاگے نا کورٹ میں بتاتا، کوئی نہیں بتایا، نہیں کہانی، اصل ٹارگٹ میں ہی تھا۔ مجھے بلایا، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا جی ٹویٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اور میں نے کون سا آگے پیچھے باتیں کی ہے وہ جواب دے دیا۔ پھر مجھے انہوں نے ذاتی طور پر بلایا، اور میں وہاں اپنا یو کے میں تھا، کارڈف میں میرا سفر کرنا تھا، تو میں نے کہہ دیا زوم پہ لے لیں مجھے آپ، اور وہاں پہ کوئنس کونسل جو ہیں وہ میں نے ساتھ ہائر کی کہ یہ جو مریض سمجھ سے باہر ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا مائنڈ کے اندر ہے۔ میں اپلیکیشن بھجوائی، کوئی بہرحال ٹیک اپ نہیں کیا، یا وہ اور وجہ ہو ہوگی، لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں کسی جج کے ساتھ، یہ کچھ سمجھے بیٹھا تو بالکل غلط ہے۔ میں یہ حاشا للہ یہ بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے قسم کھا کے بات کر رہا ہوں کہ میری کسی جج سے لڑائی، میری اس نظام کے ساتھ لڑائی ہے۔ یہ جو ایک نظام ہے کہ جس میں بیٹھ کے طاقتور آدمی کو پکڑ کوئی نہیں سکتا، اور عام آدمی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں 80% میں کام مفت کرتا ہوں۔ لوگوں نے دعائیں دی ہیں، آج دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب میرے خلاف اگر کوئی محاذ بنانے کی کوشش کی، اگر میں پاکستان میں ہوتا تو شاید میں بھی کوئی عمران ریاض کی طرح ایک دن اٹھایا جاتا، انفارچونیٹلی سچویشن اس طرح کی تھی، اور ایک دن ہم بھی ایسے برآمد ہو جاتے، میں بھی کہہ رہتا یا میں چلا کر کے آیا ہوں، یا میں کچھ سرد مقام پہ گیا ہوں، یا میں کوئی ٹھنڈے علاقے میں چلا گیا ہوں، یا صحت افزا مقام پہ چلا گیا ہوں۔ مجھے پوچھا گیا بڑی جگہوں پر کہ آپ جناب پریس کانفرنس کریں اور سکون سے بیٹھ جائیں نا، 8 ماہ سے زائد عرصہ بچوں سے دور رہنا، وکالت سے دور رہنا، کتنا نقصان ہے، ملا کیا ہے وہاں پر۔ لیکن میں ایک نظریے کے تحت کھڑا تھا، اور وہ سارے معاملے کو میں لے کر چلا تھا، میرے ذہن میں اور کوئی بات نہیں ہے، یا لوگ یہ سمجھے کہ بیٹھ کے پتہ نہیں یعنی مجھے وہاں آفریں ہوئی، مجھے وہاں ازائلم کی آفر ہوئی کہ آپ یہاں ازائلم لے لیں،
آخری دنوں میں جب مجھے لوگ کہتے رہے کہ آپ نے نہیں جانا، رو پڑے کئی لوگ کہ نہیں تم ایک ان کا کہنا تھا تم ایک ایسٹ ہو، تم نے بڑی محنت کی ہے پاکستان میں خدا نہ، میں نے کہا جی میں نے پاکستان میں جانا، میرا اونٹنا بھی چھوڑنا، پاکستان میں رسک میں نے لینا ہے، آگے میرا رب جانتا ہے کہ بہتر کیا ہو۔ سر آپ عمران خان صاحب کے لائر بھی ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو واضح دیکھ رہے ہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا، سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، تو ان کیسز کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان مستقبل میں کئی معاملات ایسے کہتا ہوں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہوتی ہیں۔ توشہ خانہ کا کیس جو ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں۔ توشہ خانہ کی ڈیٹیلیں میں نے کوشش کی تھی 1947 کی، آج تک کسی کا کچھ ہوا بھائی عمران خان، پھر عمران خان نے جو چیزیں دی ہیں، خریدی ہیں، بیچی ہیں، چیز ڈکلیئر کی ہے، اور اس میں نالی جو ہے وہ برقرار نہیں رہنے والی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوراً فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹیرین وائٹ میں رشید عامر فاروق صاحب ان کا باعث مجھے نظر آتا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اندر لاسٹ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا سائبر کے کیس پہ جب بیٹھا، جیسے سردار طارق مسعود کی سربراہی میں، جیسے سید منصور علی شاہ، اور جسٹس حسن اللہ کا میں بہت گرویدہ ہوں، بہت ایماندار آدمی، بہت محنتی اس کانٹیکس میں چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ 90 دن کے جو الیکشن نہیں کروائے تھے اس پہ جو پنچایتی فیصلہ دیا تھا، میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، اور اس میں انہوں نے سیپریٹ نوٹ لکھا۔ پھر ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں آپ، انہوں نے سائفر والے کیس کے اندر بھی انہوں نے سیپریٹ نوٹ دیا، اور وہ چاہتے آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو، لیکن لگ رہا ہے یہاں ذرا مشکل ہے، دلی دورست ہے۔ سر الیکشنوں کیس میں چیف کہتے سنے گئے تھے کہ حکومت نگران صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو 90 دن سے زائد ہو چکے ہیں لیکن ہم خوشی سے اس کو قبول کر رہے ہیں، تو عدالتیں جو ہیں ان کا کام قبول کرنا ہے یا امپلیمنٹیشن کروانا ہے؟ اچھا آپ حجاب و قبول کی باتیں کر رہے ہیں چلیں یہ دیکھیں میں ایک بتا دوں آپ کو بات، 60 دن سے ایک دن بھی آگے الیکشن کو لے کے جانا یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے۔ پنجاب اسمبلی کا الیکشن، پنجاب اسمبلی دیکھیں جنوری میں ڈیزالو ہوئی تھی اور آج ہم جنوری کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایسے ہی ہے، جو 60 دن حکومت چلنی تھی وہ سال سے زیادہ چل رہی ہے، سال سے زیادہ ہے۔ یہ تو زیادتی۔ خیبر پختونخوا بھی اگر دیکھا جائے بڑے بہانے بناتے رہے، عمران خان نے 90 دن پہلے اگر پہلے سے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تو انہوں نے 3 دن پہلے کیوں ڈیزالو کی تھی؟ یہ وقت پہ ڈیزالو کرتے، یہ وقت پہ ڈیزالو کرتے تو الیکشن 60 دنوں میں ہونے تھے۔ یہ 90 دن کا چکر دے کے یہ سارا مقصد کیا ہے کہ اپنی گراؤنڈ طے کی جائے۔ مجھے نہیں نظر آتا، مجھے عمران خان کی جو میتھ ہے نا ان میں سے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ الٹیمیٹلی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان ہی میدان میں۔ سر عدالتوں سے ایک شخص کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر تک کہا گیا، اور ابھی دیکھتے ہی دیکھتے سارا کچھ بدلا، وقت بدلا، اقوال بدلے، احوال بدلے، اور دوبارہ سے میاں صاحب کو پوتر کر کے دودھ سے نہلا کے کھڑا کر دیا گیا، اور وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی کوششوں میں ہے۔ تو آپ اس میں بینگ اے لائر کیا دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کا یہ کیسا ایک کردار ہے کہ جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ایک ایسے بندے کو جن کو کل تک یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی تھی؟ اچھا ایک بات بتاؤ، میرا اس میں نقصان ذرا مختلف ہے۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آقا دو جہاں حضور نبی وسلم کی ذات صادق اور امین ہے، لیکن صادق اور امین کا مطلب سچا اور ایماندار ہونا ہے نا۔ مجھے آپ نے ایک امانت دی ہے، میں اس کو بیچتا ہوں تو میں تو بے ایمان ہو گیا، اور میں کہوں یہ آپ نے دی ہے اور میں کہوں نہیں آپ نے نہیں دی تو جھوٹا بھی ہو گیا میں۔ تو یہ تو اسٹینڈرڈ سوسائٹل ویلیو پوری دنیا کے اندر ہے۔ پاکستان میں ہم نے ڈال بھی دیا ان کے اندر، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مذاق ہے، کھلواڑ کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں سارے معاملے میں، لیکن ذرا سوچے تو صحیح کہ یار اس کی جسٹ کیا، کتنی پاکیزہ بات کی گئی ہے، اور اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آئین کے ذریعے تو یہ تو ذمہ داری ہے آپ کی، کیوں نہیں کر رہے؟ یہ $1 ملین سوال ہے۔ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جس طرح سے سب کو اٹھایا گیا، کسی کا تائید کنندہ غائب، کسی کا تصدیق کنندہ غائب، اور خاص طور پر جو خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی سارے دوران میں، اس پر کیا آپ آنے والے ٹائم میں، اس میں آئین اور قانون کا کہتا ہے، اور کیا آنے والے ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں سٹینڈ لیں گی، ان سے پوچھیں گی؟ دیکھیں حالات تو بڑے دست ہے، عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پلس پہ پلس ہوئے جا رہے ہیں۔ اب یہاں جو واقعہ اگر دیکھیں یہ تو اگر تو کسی نے بہت غلطی کی ہے، جا کے زبردستی 9 مئی والا واقعہ اپنے گلے لیا ہے اور سارے کو دیکھا، وہ تو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کئی وہاں پر چلے گئے، کھڑے رہے آس پاس، ان سب کو بھی اس میں انوالو کر دیا گیا، اور میں اس معاملے میں پتہ نہیں کیوں دیکھتا ہوں کہ اس میں معافی ہونی ہے، یہ کب ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر۔ اور آخر میں یہ بتائیے گا کہ ہم نے ایڈوکیٹ صدیق کو بینگ اے لائر دیکھا ہے، اب ہم جن کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ایک سیاست دان بھی ہیں،
تو NA 121 NA 120 سے آپ کے N122 سے ڈاکومنٹ جمع ہوئے، ایک میں سعد رفیق سے مقابلہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عوام سے کیا توقعات ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس وقت عمران خان اور پی ٹی بہت بڑی پہچان ہے، تو آپ کو کیا توقعات ہیں اپنے ووٹر سے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، الیکشن یہ عمران خان کا، سیٹیں یہ عمران خان کی، اظہر صدیق کا سیاست سے کوئی دور تک تعلق نہیں، بڑی دفعہ آفریں ہوئی، کبھی قبول نہیں کیا. یہ جو کہ جرم اور یہ فسائیت کا دور ہے، جبر کا دور ہے، اس میں یہ ساروں کو سامنے رکھ کر صرف آئے مقصد کوئی نہیں ہے. سیٹیں شیٹیں میں تو 2007 میں مجھے جب سینٹ کا الیکشن کا آفر کی گئی تھی تو میں نے اس وقت کہہ دیا تھا، 3 بڑی سیاسی باتیں تھیں کہ اظہر صدیق کرے گا کیا، یعنی میں سینٹر بن جاؤں تو سینٹر محمد اظہر صدیق کرے گا کیا. پھر وہاں تو مرہون منت ہے اکثریت کے، اب اکثریت میں آپ کی اکثریت نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سارے سوال ہیں جس کو سامنے رکھ کے آگے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ والا جب اسمبلی آئے گی تو اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسی کریں گے یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو سکے. جی، جس طرح سے آپ نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کے مدلل جواب بھی ملاحظہ کیے ہے، اور انہوں نے اب بھی یہ عزم کیا کہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہو یا ہیومن رائٹس کی جنگ ہو، وہ اسی طرح سے لڑتے رہیں گے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.